عمران خان کا ذائچہ، پاکستان کا ذائچہ، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے جو بائیڈن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اس کے علاوہ مودی ہیں، عمران خان صاحب ہیں. ایک تو ہیلتھ کے ایشوز سیویئر قسم کے آ سکتے ہیں. جو بائیڈن صاحب کو یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ٹرمپ صاحب واپس آ رہے ہیں؟ آپ نے یہ کہا دھرنا نہیں ہوگا، دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا کہ دھرنا آگے ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، رنگ روشنی، خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سماجی معاشرتی ہیں جو بھی معاملات ہوں ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں. ناظرین، آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، مس نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے جب بھی ڈسکس کیا ہے عمران خان کا ذائچہ، پاکستان کا ذائچہ، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم گلوبل پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے آج جانیں گے، جیسے کہ جو بائیڈن ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اس کے علاوہ مودی ہیں، عمران خان صاحب ہیں، کہ یہ جو ہمارا لاسٹ ٹائم ہم نے جو ویڈیو کی تھی اس میں چاند گرہن گیا تھا، اس کے پوسٹ افیکٹس کیا ہوں گے، ان کی حکومت پر اقتدار میں کیا فرق پڑے گا، یا یہ پازیٹیو وے میں جائیں گے یا نیگیٹو وے میں جائیں گے، اس کے پلس پوائنٹ یا امپلیکیشن جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر ٹاپک بڑا مزے کا ہے آج، بڑا ڈفرینٹ ٹاپک ہے آج. ڈفرینٹ ٹاپک ہے گلوبل پولیٹیکل لیڈرز، کیونکہ چاند گرہن سے ان پہ کیا امپلیمنٹس ہوں گے، مطلب یہ پازیٹیو ان کے پہ امپلیمنٹس ہوں گے کہ نیگیٹو؟ دیکھیں، آپ کے جو ویورز ہیں ان کا بھی گلہ دور ہوگا کہ جی آپ ایک مخصوص رینج سے باہر نہیں آ رہے، تو آج گلہ بھی ہم دور کریں گے. اور ٹاپک جو ہے وہ چاند گرہن کا ہے، تو پوسٹ افیکٹس جو ہیں لیونر ایکلپس کے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم نے 5-6 جو گلوبل لیڈرز ہیں، ویڈیو طویل نہ ہو، دلچسپی بھی قائم رہے، اس کے لیے ہم 5-6 ہم نے لیڈرز جو ہیں نا وہ سلیکٹ کیے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہیں مسٹر جو بائیڈن. ٹھیک ہے، مسٹر جو بائیڈن جو ہیں دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہی واز بورن آن نومبر 20th 1942. 20 نومبر 1942 کو تشریف لائے وہ اس دنیا میں. اور جو ان کا سن سائن ہے دیٹ از اسکارپیو. اسکارپیو میں جو ہے، مطلب اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سچویشن چل رہی ہے، جو لیونر ایکلپس ہوا ہے، وہ سٹارٹ جو ہے وہ ہونا ہے وہیں سے، ویسٹ سائڈ سے. تو امریکہ میں فل ایکلپس ہے، ٹھیک، اور فل ایکلپس جو ہے جو بائیڈن صاحب کو افیکٹ کرے گا. ان کو دیکھیں کہ الیکشنز کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے امریکہ میں، تو اس کے کمپیریزن میں ہم کمپیریزن بنا لیتے ہیں کہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا. ایک تو ہیلتھ کے ایشوز سیویئر قسم کے آ سکتے ہیں جو بائیڈن صاحب کو، جی ہاں، آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹرالوجی ایک علم ہے، پرابیبلٹی اور کیلکولیشنز کا علم. ٹھیک، اس کے اوپر مکمل جو یقین ہے وہ شرک ہے. اگر میں کہوں گا نا کہ ہاں یہ ہوگا، تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آئے گا. ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ صحت کے ایشوز آئیں جو بائیڈن صاحب کو، اور ممکن ہے کہ وہ اپنی صدارت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی کوئٹ کر جائیں، یا جو بھی معاملہ ہو صحت کی خرابی کی وجہ سے. پاسبلٹیز ہیں، اسٹرانگ پاسبلٹیز ہیں. اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سن سائن ہے دیٹ از جیمنائی. اینڈ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ واز بورن آن 14th of June 1946. مطلب اٹ از واٹ وی ہیو فرام گوگل، جو ہمیں ان کی مطلب ڈیٹ آف برتھس ملی ہیں وہ گوگل سے ہیں. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے لیے جو پوسٹ افیکٹس ہیں اس کے چاند گرہن کے، وہ کافی حد تک پازیٹیو ہو جائیں گے، کیونکہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ پوسٹ افیکٹس جو ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوں. کچھ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہیں، کچھ لوگوں کے لیے نیگیٹو ہیں. اب یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ٹرمپ صاحب واپس آ رہے ہیں؟ جی بالکل. میں یہی کہنا چاہوں کہ مجھے لگ رہا ہے، جو کیلکولیشن میں نے کی ہے، مجھے لگتا ہے کافی اسٹرانگلی لگتا ہے ان کے ذائچے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں از گوئنگ ٹو میک اے ویری اسٹرانگ کم بیک. ہاں جی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے. یہ
پازیٹیوٹی دے جائے گا ان کو آفٹر افیکٹس جو ہیں اس کے لیونر ایکلپس کے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سر انڈیا کی. اگر بات کریں مودی کا، اگر دیکھتے ہیں چاند گرہن کیا افیکٹ پڑا، کیونکہ ہمارے وہ ہمسائے ہیں تو اس حوالے سے ان کی بھی حکومت کو خطرہ ہے. مودی صاحب جو ہیں ان کا جو سن سائن ہے وہ ہے ورگو. ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 17 ستمبر سن 1950. ٹھیک ہے. اور دا ڈے واز پرہیپس سنڈے، اتوار کے دن پیدا ہوئے تھے. مگر اگر ہم ان کا دیکھتے ہیں نا مون سائن، تو دیٹ از اسکارپیو، عقرب جو ہے وہ بنتا ہے. اور کمر در عقرب تھا جس وقت مودی صاحب پیدا ہوئے ہیں. بہت سارے انڈین فرینڈس ہمارے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کمنٹس کرتے ہیں. یہ علم ہے، اس کو علم کے طور پہ انجوائے کریں. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل شو، اٹس ناٹ نتھنگ ریلیٹڈ ٹو آور مطلب ہماری پرسنل کسی کے ساتھ کوئی گرج تو نہیں ہے نا. بس ہم تو ایک نالج شیئرنگ ہے وہ کر رہے ہیں. تو مودی صاحب جو ہیں ان پہ افیکٹ ہونے جا رہا ہے اس طریقے سے کہ شدت پسندی میں ان کی جو سوچ ہے اس میں تیزی آتی جائے گی. نیگیٹو افیکٹ ان کی تھاٹ پروسیس کے اوپر جو ہے وہ آئے گا بہت زیادہ. انتہا پسندی آلریڈی ہے، وہ اور انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ آئے گا جو ہارم کرے گا ان کے ڈیسیژنز کے ذریعے میسز کو. تو اس سے ان کی خطرے میں ہے حکومت. حکومت دیکھیں جی خطرے میں ہوتی ہے، عزت خطرے میں ہوتی ہے. ایکسٹریمزم پہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو کوئی دعا تو نہیں آپ کو دے رہا ہوتا نا. تو یہ چیز جو ہے یہ مودی صاحب کے اوپر افیکٹ آئے گا پوسٹ لیونر ایکلپس کا. تو یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ان کا حساب جو لگایا آپ نے؟ تو ہم اگر ہندو میتھالوجی کو دیکھتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ 3-4 مہینے پہلے اثر شروع ہو جاتا ہے، 3-4 مہینے بعد تک رہتا ہے. تو جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ریڈیشنز ہیں لونر ایکلپس کی یا سولر ایکلپس کی، وہ 1 ہفتہ 10 دن پہلے کام کرنا شروع کرتی ہیں. ہفتہ 10 دن 15 دن تک جو ہے بعد میں ان کے اثرات جو ہیں وہ رہتے ہیں. مگر جو اثرات رہتے ہیں وہ قائم ہو جائیں جب، تو ان کے جو اس ٹائم پہ لیے گئے ڈیسیژنز ہیں وہ دور رس نتائج ہوتے ہیں اس کے. یعنی وہ دیر تک افیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ملکوں کو، قوموں کو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں یو کے انگلینڈ کی. انگلینڈ میں ایک بڑی اچھی چیز آئی ہے کہ ایک صاحب ہیں، ہی از جسٹ 42 ایئرز اولڈ. 12 مئی 1980 کی ان کی پیدائش ہے اور انڈین ہے اور ان کا نام ہے رشی سناک. اچھا ٹھیک ہے. وہ یعنی اس کے انگلینڈ کے پرائم منسٹر ہونے جا رہے ہیں. تو اب ٹائم اس طرح کا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اوور آل نا گلوبلی جو افیکٹ آئے گا اس کا لونر ایکلپس کا، وہ ویسٹرن سائڈ کے اوپر نیگیٹو ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اپنا جو کام ہے اس کا وزارت عظمیٰ کا وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. یعنی ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے اس وقت، کیا کیا نیگیٹیوز ہیں، کیا کیا پازیٹیوز ہیں. ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو آبزرو دیٹ، اور انہوں نے آبزرو کیا ہی ہوگا. ان کا ظاہر ہے پروفائل اتنا اچھا ہوگا تو ان کو اس سیٹ کے اوپر لایا جا رہا ہے. مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا ایشو جو ہے وہ رہے گا کیونکہ اوور آل جو ویسٹ سائڈ ہے وہ ڈسٹرب ہونے جا رہی ہے تھوڑی سی. کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ چاند گرہن ادھر سے شروع ہوا ہے. ہاں جی ویسٹ سائڈ پہ. تو یہ ہے کہ ان کی حکومت کو ایشوز رہیں گے. ٹھیک ہے. تو کیئر کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اوور آل جو ہے افیکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی رہے گا. اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار ہیم ایز ویل. رشی سناک صاحب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پورا آپ نے یقین نہیں کرنا، مطلب اس پہ مطلب کہ وہ یہ ہے کہ یہ مطلب میئرس تو لیے جا سکتے ہیں نا. ہاں میئرس تو لیں آپ، مگر یہ ہے کہ میں نے تو وہی بات کہا، اٹس ناٹ اے ڈیوائن نالج، اٹس اے سیکولر ون. تو ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے، ایک تہذیب کا، انسانی تہذیب کا ایک حصہ رہا ہے، ابھی بھی ہے. ولادیمیر پیوٹن کی
مسٹر ولادیمیر پیوٹن از لبرا. بڑا اتفاق ہے کہ یہ 7 اکتوبر 1952 کی پیدائش ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 اکتوبر 1952 کی پیدائش ہیں. اچھا, صرف 2 دن کا فرق ہے. عمران خان صاحب 2 دن بڑے ہیں ان سے اور پیوٹن صاحب 2 دن ان سے چھوٹے ہیں. تو یہ ہے کہ لبرا ہیں دونوں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی لبرا ہیں اور پیوٹن صاحب بھی لبرا ہیں. پیوٹن صاحب ادھر لانگ مارچ کر رہے ہیں. پیوٹن صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کروا رہے ہیں اس وقت, یعنی وہ یورپ کا لانگ مارچ کروا رہے ہیں. انہوں نے جو مطلب وہ جو یوکرین کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی ایک اور فیز میں جا رہی ہے, مگر یہ ہے کہ وہ کچھ ممالک جو ہیں تھوڑے عرصے کے بعد بیچ میں آ کے اس کو ٹھنڈا کروائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے دنیا ابھی جنگیں افورڈ نہیں کرتی ہے. اور مگر پیوٹن صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ٹھانی ہوئی ہے اور یہ لیونر ایکلپس جو ہے یہ ان کی اس ٹھانی ہوئی چیز کے اوپر تھوڑا سا اثر انداز اس طرح سے ہوگا کہ شاید حملوں میں شدت ہوگی اور جنگ میں بھی تھوڑی سی شدت آئے گی, کیونکہ ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے. پیوٹن کے جو اوپوننٹس ہیں وہ بڑھیں گے جو مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ, اس کی وجہ سے شدت آئے گی. تو دعا کرتے ہیں. ظاہر ہے جو افیکٹ ہو رہے ہیں جنگ کے اندر وہ انسان ہے, مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور جنگ سے بہترین جو درجہ ہوتا ہے وہ امن کا ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب کا جو ہے ڈیٹ آف برتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 25 دسمبر 1940. ٹھیک ہے جی. تو نواز شریف صاحب کا یہ ہے معاملہ کہ کچھ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں اللہ نہ کرے ان کو نظر آتے ہیں, تو ہی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ ہز ہیلتھ. وہ ظاہر ہے خود بھی سمجھدار ہیں, ہم بھی ایز پاکستانی ان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اپنی ہیلتھ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اوور سٹریس جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے پوسٹ ایکلپس ان کو نا, تو سٹریس میں زیادہ نہ رہیں, ریلیکس رہیں اور معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرنے والا ہے, تو ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ ان کو افیکٹ کر سکتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں 5 اکتوبر 1952, عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ ایک تو سٹریس تو خیر وہ نہیں لیتے, آتا ہے اور نکل جاتا ہے. اس وقت پوزیشن ذرا بہتر ہے ان کی ان کے ذائچے میں, اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنی سیفٹی, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, سیفٹی کا دھیان رکھیں. لونر ایکلپس کے بعد ان کو سیفٹی کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ ان کا جو ایشو آیا وہ پری ایفیکٹس کے اندر آیا, پوسٹ ایفیکٹس کے اندر بھی وہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے. ان کو دھیان رکھنا چاہیے اور کیئرفل رہنا چاہیے. پلس یہ ہے کہ طبیعت میں تھوڑی سی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ان کمپرومائزنگ طبیعت جو ہے نا وہ ان کی اور زیادہ ہو جائے گی. یعنی ظاہر ہے وہ ان کے اپنے اصول ہیں اور اس کے اوپر وہ کمپرومائز شاید نہیں کریں گے, مگر یہ ہے کہ ایسا بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پلس دیکھتے ہیں پبلک کی, اور جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہے وہاں پہ وہ کمپرومائز کر بھی لیتے ہیں. یہ جو لانگ مارچ ہے وہ مے بی کسی سٹیج پہ جا کے جو 10-15 دن کا سپین انہوں نے بتایا ہے, یا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں جا کے شاید کہیں کمپرومائزز میں بھی چلا جائے معاملہ, کیونکہ پاکستان کی اوور آل جو پکچر ہے پولیٹکس کی بالکل چینج ہونے والی ہے. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 جو تاریخیں ہیں وہ پولیٹیشنز سے ریلیٹڈ معاملات میں کچھ زیادہ اچھی تاریخیں نہیں ہیں. چاند کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں اور پوسٹ افیکٹس جب ہم اس کے دیکھتے ہیں تو یہ ڈیٹس جو ہیں, افیکٹ اس کا پری افیکٹ تو شروع ہوا ہے اوور آل, مگر یہ ہے. اور خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پہ نظر رکھیں, کیونکہ ایک دفعہ پھر کوئی بندہ بہت قریبی ان کو ڈچ کرے گا. ہاں, پوسٹ افیکٹس میں آئے گا پھر ایک دفعہ, تو ہی شوڈ بی کیئرفل. ہم جو ہمارے جو لیڈران ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, سب کے لیے. ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, سب کے لیے دعا گو ہیں.
یہ ایک کیلکولیشن ہے, یہ ایک ہمارا علمی نقطہ ہے, علمی نظریہ ہے جو ہم نے آپ کے ویورز کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو یقین ہے اللہ کی ذات پہ پورا کہ پسند آئے گا ان کو. جو کوئی کمی بیشی ہو تو نرم سافٹ طریقے سے جو ہے کرٹیسائز کر کے, پڑھے لکھے طریقے سے اس کو کرٹیسائز کریں تاکہ ہم اس چیز کو اور بہتر کر لیں. آپ نے یہ بھی کہا تھا سر کہ دھرنا نہیں ہوگا, یہ آپ نے لانگ مارچ کا مطلب کافی لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ یہ دھرنے کی طرف جائے گا, لیکن آپ نے یہ کہا دھرنا نہیں ہوگا. دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا کہ دھرنا آگے ہوگا. جی میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں اچھا, کہ دھرنا نہیں ہوگا. لانگ مارچ میں نے کہا تھا کہ کال ہوگا, لوگ نکلیں گے, کیوس ہوگا, ٹھیک ہے, وہ چیز چل رہی ہے, وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. مگر ایسا جس کو دھرنا کہا جاتا ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں گے, کتنے دن گزر جائیں گے اور وہ بیٹھے رہیں گے, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, بڑا زبردست آپ نے یہاں پر بتایا ہے. بلکہ اوورسیز پاکستان بھی سر, پاکستانی جتنے بھی ہیں ہمارے بہن بھائی وہ بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو بڑے اچھے اچھے ان کے کمنٹس آتے ہیں. تو ان کے بھی علم میں یہ اضافہ ہوا ہوگا کہ جو کوئی یو کے رہ رہا ہے, جو کوئی امریکہ رہ رہا ہے, یا کہیں پہ بھی وہ رہ رہا ہے, تو اس کو بھی پتہ لگ رہا ہے اس کے بارے میں. آپ بھی ہمیں ٹاپک کمنٹس میں نا تھوڑا سا بتایا کریں ناظرین, کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کی جائے, یہ ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہونا چاہیے, یہ میری نظر میں یہ اچھا ٹاپک ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے, تو ہم وہ بھی ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بلکہ آپ ہمیں کمنٹس میں سجیشنز دیں کہ جی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں, ہم اس کے اوپر ریسرچ کر کے اچھی سی پریزنٹیشن بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کی ویڈیو بنائیں گے, اس کا نام بھی لیں گے کہ اس نے سجیسٹ کیا تھا ٹاپک, ٹھیک ہے نا, وہ بھی لازمی ہم بتائیں گے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو ٹاپک ہم سلیکٹ کریں گے, اگر ہمیں وہ ٹاپک مطلب اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا لیں گے, تو جس کی سجیشن ہوگی ہم اس کا ہاروسکوپ فری آف کاسٹ بنائیں گے, اور ڈیٹیلڈ ہاروسکوپ بنائیں گے, سجیشنز, ریمیڈیز, پلانیٹری ریمیڈیز سب جو ہیں, اور نام لے کے ہم بتائیں گے کہ جناب یہ ان کی سجیشن پہ ویڈیو بنی ہے, لہٰذا یہ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم ان کا ہاروسکوپ جو ہے فری آف کاسٹ بنائیں. کیا بات ہے. باقی ناظرین بھی پریشان نہ ہو, ڈاکٹر صاحب کا نا یہ میرے سر کے اوپر نمبر آ رہا ہوگا یہاں پہ, تو وہ ڈائل کریں. ڈاکٹر صاحب کا اپنا ذاتی نمبر ہے, وہ آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین کیسی لگی میری یہ ویڈیو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.